عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب پیر سید اعجاز شاہ صاحب اور میرے تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت صوفی نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہم دور دور سے چل کے ان کے فیض کے حصول کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ایک ایک قدم یہاں آنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت کے لیے نوٹ فرما لے، اور آخرت میں جس وقت ہمارے نامہ اعمال کھلیں تو ان نامہ اعمال میں ہمارا یہ سفر بھی شامل ہو۔ میں اپنے خطاب سے پہلے دو چیزوں کی گزارش کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی پیسے پیش کرنے ہیں تو آ کے شاہ صاحب کو دست بستہ پیش کرے۔ یہ جو پیسے اچھالنے والے اور ڈالنے والے، اور یہ بالکل کوئی حرکت نہیں کرنی۔ شاہ صاحب صدر محفل ہیں، تو جس کسی نے کوئی نظر پیش کرنی ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جو ہمارا پرانا بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا جو ہم نے ابھی چھوڑ دیا ہے، اس طریقے سے آ کے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ سیدہ شریف میں الطافیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے یتیم بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ پچھلے 4 سال سے ہم اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ الحمدللہ تعمیر کافی حد تک ہو گئی ہے۔ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم بچے داخل کریں۔ ادارے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو دینی تعلیم بھی ہو، صوفیانہ ماحول ہو، اور اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم میں ان بچوں کو کیڈٹ کالج، ڈاکٹری میں اور انجینئرنگ میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر سائنسز میں لے کے آگے جائیں۔ تو اس میں ابھی ہم نے پہلی کلاس اس کی بٹھانی ہے۔ ہمیں بچے چاہیے جن کی عمر 7 سال، 8 سال اور 9 سال، اتنی عمر کا بچہ 4تھی جماعت میں ہم نے لینا ہے، جو کہ 3 جماعتیں پڑھ چکا ہوا۔ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ پاکستان کا ہونا چاہیے اور یتیم ہو۔ اس کے لیے فارم اگر آپ کو چاہیے ہم سے بھی آپ لے سکتے ہیں، شاہ صاحب سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے altafiyaffoundation.com، بڑا آسان سا ہے، altafiyaffoundation.com۔ یہ آپ کریں اور کسی بھی پرنٹر والے سے جا کے بات کریں، اسے کہیں کہ ہمیں یہ فارم نکال دے، وہ آپ کو فارم نکال دے گا۔ وہ فارم فل کریں اور ہمارے پاس بھجوا دیں۔ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، کہیں بھی آپ کے جاننے والا اس عمر کا بچہ اگر موجود ہے تو برائے مہربانی اس کو ہمارے پاس ریفر کریں، کیونکہ ابھی ہم نے کلاس بٹھانی ہے۔ پہلی کلاس انشاءاللہ 15 بچوں کی، 2 بچوں کی اپلیکیشنز میرے پاس پہنچ گئی ہیں۔ ابھی جیسے اور بھی بچے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم کلاس شروع کر دیں گے۔ اور الحمدللہ بچوں کے لیے چارپائیوں کا، رہائش کا، ان کے کچن کا سارا انتظام، ان کا ڈائننگ ہال، وہ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ جو ایک چیز میں خاص طور پہ اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بچے ہمارے پاس آئیں گے وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگیں گے نہیں۔ ہم نے بچے منگتے نہیں بنانے، ہم نے غیرت مند بچے بنانے ہیں، جن کا ہاتھ کبھی بھی زندگی میں ایسے نہیں ہوگا، انشاءاللہ ان کا ہاتھ ایسے ہوگا۔ تو ہم نے غیرت مند پاکستانی بنانے ہیں، غیرت مند مسلمان بنانے ہیں۔ مانگنے کے لیے تو اقبال نے کیا کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ جس بچے نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنی ہے، مجھے یہ بتائیے کل کو وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی مرضی سے اللہ اور رسول کی کو بات کرنے کے قابل رہے گا؟ وہ تو مانگنے کے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کا بچہ میرا بچہ ہے،
میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بچہ، انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بچہ جب نکلے گا ہمارے ہاں سے پڑھ کے، تو وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ بچہ ایک مختلف بچہ ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ہمیں آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، بچے ہمیں دیجیے، ہم نے ان کا سارے کا سارا انتظام کر لیا ہوا ہے۔ یہ بچے بالکل افسرانہ ماحول میں رہیں گے، جس طرح آفسر کھانا کھاتے ہیں ٹیبل وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالی عزیز، اور انہیں ساتھ ہم دین کی وہ تعلیم جو ایک بچے کے لیے اس عمر تک کے لیے ضروری ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دیں گے، اور صوفیوں کا ماحول دیں گے۔ صوفیوں کے ماحول سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم صرف ذکر کریں، صرف پیر خانے کی حاضری دیں۔ صوفیانہ ماحول یہ نہیں ہے۔ صوفیانہ ماحول میں 5 چیزوں سے بچنا ہے، 5 چیزوں سے بچنا، یہ صوفیانہ ماحول ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شہوت، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 لالچ، نمبر 4 حسد، اور نمبر 5 تکبر۔ یہ 5 چیزیں جو بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ صوفی ہے۔ جو ان چیزوں سے نہیں بچتا، وہ بھلے کہیں سجادہ نشین ہو، میری طرح کا بندہ کو پیروں کی اولاد ہو، کچھ بھی ہو، جو ان 5 چیزوں کا کنٹرول نہیں رکھتا وہ کوئی صوفی شوفی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس کے لیے انہیں صوفیانہ ماحول دیں گے۔ تو آپ سے میری پھر گزارش ہے کہ آپ کے اپنے پاس، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے دائیں بائیں جتنی دور تک بھی ہو، بچہ پاکستانی ہونا چاہیے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس بچے کا مسلک کیا ہے، اس بچے کا مذہب کیا ہے، بس صرف پاکستانی ہونا چاہیے اور ہمارے پاس آئے، انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس بچے کی بڑی اچھی تربیت کریں گے۔ آج میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ، ماشاءاللہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ، میرا آج کوئی گپے مارنے پہ دل نہیں ہے کہ میں آپ کو کرامتیں سناؤں، آپ کو جنت میں لے جاؤں۔ یہ تو انشاءاللہ حضور کی امت ہے، مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں لے ہی جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے ایاک نعبد، آگے ایاک نعبد۔ نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ آبدو بھی ہو سکتا تھا۔ آبدو اور نعبدو میں کیا فرق ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں آبدو، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ ہم کون ہیں؟ آپ تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ آپ کے پاس کلمہ پڑھنے والا پہلے شخص سے لے کر قیامت تک آ کے کلمہ پڑھنے والے سارے اس نعبدو میں اور نستعین میں شامل ہیں۔ اس لیے اس سے تھوڑا سا نا بے فکر ہو کے اگلی منزل پہ آئیے، اور وہ منزل یہ ہے کہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے راضی ہیں۔ ان میں سے میں آج ایک مسئلے پہ روشنی ڈالوں گا، اور اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد آپ سے اس موضوع پر سوال کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس معاملے میں سوال کر سکتے ہیں، تاکہ کسی کو بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو اسے اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اور وہ موضوع میرا ہے آج کا، منت جو ہم مانتے ہیں، اس منت کا قرآن پاک میں اور حدیث مبارک میں کیا طریقہ کار ہے؟ جو ہم منتیں آج کل مانتے ہیں، کیا اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ یا حدیث مبارک کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں کوئی تعلق؟ میں نے اسی ضمن میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ دوسری سورت، اس کی 270 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، ہم خرچ کرتے ہیں نا روزانہ، موبائل پہ چارجنگ لگانے پہ، اس میں وہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پیسے ڈالنے کے لیے، اور سگریٹوں پہ، گپے مارنے پہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ خرچ ہم نیکی کے راستے میں بھی کرتے ہیں۔ جس طرح آج آپ نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں،
تو یہ سفر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے نا. اب بولے تو آپ ایسے ہیں جس طرح اللہ کے لیے نہیں کیا. بولے نا کس کے لیے سفر کیا؟ اللہ کے لیے سفر کیا. میں آپ کے لیے سفر کروں، آپ میرے لیے سفر کریں، ہم ساری عمر نہیں بھولتے. تو وہ سب سے بڑی ذات آپ کا سفر اس کے لیے کیا ہوا، کیا وہ بھول جاتا ہے؟ وہ بھولنے والی ذات ہے ہی نہیں. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو او نظر تم، یا جو تم منتیں مانتے ہو، یہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک خرچ کرنے کا اور دوسرا منت ماننے کا. او نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ جاننے سے جو یہاں پہ مراد ہے، اللہ تو ہر چیز ہی جانتا ہے نا، یہ نہیں کہ انہیں جانتا اور باقی نہیں جانتا، وہ ہر چیز جانتا ہے. جو یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ میں ان دونوں کا حساب رکھتا ہوں، آپ کا خرچ بھی اور آپ کی مانی ہوئی منتیں بھی. جس طرح قیامت کے دن آپ کو اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے کا حساب دینا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا تھا، اس کے اوپر میں فلمیں دیکھتا رہا تھا، ان پیسوں کے ساتھ میں فلانے کام کے لیے جاتا تھا، اور ان پیسوں کے ساتھ میں مسجد میں پیسے لگاتا تھا، اور اس میں ولیوں کی زیارت کے لیے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب، اسی طرح جو آپ منتیں مانتے ہیں ان منتوں کا بھی اللہ نے حساب رکھا ہے. آگے سنیے سورہ الحج 22ویں سورت اور 29ویں آیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو منتیں تم مانتے ہو انہیں پورا کرو. جو منتیں مانتے ہو انہیں کیا کرو؟ پورا کرو. اب منت مان کے پورا کرنا اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق واجب ہو گیا، یہ واجب ہو گیا. اگر آپ نے منت مانی ہے اور منت پوری نہیں کی تو واجب کا تو آپ نے جواب دینا. جس طرح نماز فرض ہوگی ہمارے اوپر، اب نماز فرض ہے، اس کا آپ نے اللہ کو جواب دینا. نہیں پڑھی ہوئی تو مار پڑے گی، جوتے پڑیں گے. اسی طرح سے جو منت مانی ہوئی ہے وہ پوری نہیں کی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آگے دوسری ایک اور جگہ پہ سورہ الدہر 76 نمبر سورت 7ویں آیت، یوفون بالنذر، کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ اگر منت مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ منت مان لیں تو اسے پورا کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، آگے آئیے سورہ آل عمران 3 سورت اور 35 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، جب عمران کی بیوی یعنی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ، انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ یا اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں. نذرت لک، تیرے لیے. یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. منت صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ منت جو ہے، نظر جو ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رہے، منت صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی. آپ کہیں گے کہ ہم تو داتا صاحب کے لیے مانتے ہیں. ہم داتا صاحب کے لیے نہیں مانتے، ہمیں اس کا تصور نہیں ہے. یہ تصور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہم داتا صاحب کے لیے منت نہیں مانتے، منت ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں. اور منت یہ مانتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے منت مان رہا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں داتا صاحب کی خدمت میں آنے والے فقیروں کو، درویشوں کو، اتنے بندوں کو میں کھانا کھلاؤں گا. تو یہ منت داتا صاحب کے لیے نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ صرف ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور ہماری سٹیج پہ یہ باتیں کی نہیں جاتی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. کہنا تو ہمیں، کرنا تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہم سٹیج پہ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ منت کس کے لیے ہے. اونچی آواز سے کہیں. آپ کو اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی اتنا ڈر لگ رہا ہے. بھائی کس کے لیے منت؟ اللہ کے لیے منت ہے.
اور منت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منت ہوتی ہے شرط کے ساتھ اور ایک منت ہوتی ہے بغیر شرط کے۔ شرط کے ساتھ کیا؟ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے تو میں داتا صاحب کے پاس آنے والے درویشوں کو، اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی آپ منت۔ یہ شرط کے ساتھ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے پھر میں یہ کروں گا۔ اور دوسری منت ہے جو غیر مشروط ہے، وہ شرط کے بغیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو یہ منت مانی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے منت مانی، اور منت کیا مانی؟ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی ہو، میں نے اسے تیرے حوالے کیا۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے شرط نہیں لگائی کہ بیٹا ہو تو میں حوالے کر دوں گی، بیٹی ہو تو میں حوالے نہیں کروں، یہ بات نہیں کی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میں نے تیرے سپرد کیا، اور محررن فتقبل منی، اور میں نے اسے تمام چیزوں سے آزاد کر دیا، تو میری یہ نظر قبول کر لے، تو میری نظر منت قبول کر لے۔ یہ قرآن پاک آپ سے بات بیان کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔ تو منت ہوئی اللہ کے لیے، اور یہ ہے غیر مشروط۔ آپ اپنی غیر مشروط کر سکتے ہیں، آپ کہیں جی کہ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھا کروں گا، یا اللہ میں تیرے لیے منت مانتا ہوں کہ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گا، یا ہر جمعرات کو اتنی دفعہ درود شریف پڑھوں گا، یا میں ہر جمعرات کو اتنے نفل پڑھا کروں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کوئی بھی نفل وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے میں آ کے عرض کرتا ہوں کہ نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، رحمت للعالمین ہے نا؟ کیوں بھائی، ہیں کہ نہیں؟ عالمین، فرشتوں کا بھی خیال رکھنے والا۔ فرشتوں کو رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولے نا، ہے نا ضرور، ان کو بھی رحمت دینے والا عالمین کا۔ جب عالمین کا ہوا، اس کا مطلب ہے جس جس کو رحمت کی ضرورت ہے وہ اس سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر نبیوں کو رحمت کی ضرورت ہے تو یہ ان کے لیے بھی رحمت ہے، اگر فرشتوں کو ضرورت ہے ان کے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ تو انہوں نے ہمیں منت میں آسانیاں عطا فرمائی۔ آئیے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ فی نظر کان علی امہ، کہ میری والدہ نے ایک منت مانی تھی، میری والدہ نے ایک منت مانی تھی، تو وفیت قبل ان تقضیہ، اور وہ اپنی منت پوری کرنے سے پہلے پہلے فوت ہو گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا فَأَقْضِهِ عَنْهَا، تم اپنی ماں کی طرف سے منت پوری کرو، تم اپنی ماں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منت واجب تھی، اور جو مرنے والا اپنی منت پوری نہیں کر سکا، اس کی منت کون پوری کرے گا؟ اس کی اولاد پوری کرے گی، اگر انہیں علم ہے تو۔ اور یہ علم ہونا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے۔ آپ کی جائیداد ہے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، فوت ہو گئے، پیچھے بچے کیا کریں گے؟ تو اس طرح سے جس طرح جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح قرض بھی بچوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو منتیں ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے والدین کی منتوں کا، تو وہ منتیں انہوں نے پوری کرنی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے ایک بہت اہم مسئلہ، یہ بخاری شریف میں اور ابو داؤد میں، اور سوائے مسلم کے باقی جو سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں سے 5 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی عبادت کی منت مانی، کس چیز کی؟ اللہ کی عبادت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی منت شریعت کے مطابق جائز ہے، یہ اللہ کی عبادت کی منت ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا
کہ جس نے اللہ کی عبادت کی منت مانی اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اور ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ، اور جس نے شریعت کے خلاف کوئی بات مان لی، کوئی منت مان لی، اسے چاہیے کہ اسے پورا نہ کرے۔ جس طرح بھی ہمارے ہاں آج کل ہم بہت غلط منتیں مانتے ہیں، بے شمار غلط منتیں۔ مجھے اپنے علاقے کا تو پتہ ہے، آپ کے علاقے میں بھی، مطلب ہم سارے پاکستان انڈیا کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے ہاں زیادہ منتیں جو ہم مانتے ہیں بالکل ہندوؤں والی، بالکل ہندوؤں والی۔ مثلا ایک بہت کامن، آپ کے علاقوں میں بھی ہوگا، میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کی لٹ رکھوں گا۔ لٹ مجھے بتائیے کہ علماء تشریف فرما ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس لٹ کے متعلق کوئی حدیث ضعیف یا موضوع موجود ہو، صحابہ میں سے کسی نے لٹ رکھی ہو، ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے لٹ رکھی ہو؟ یہ لٹ کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں سے۔ ہندوؤں کا سالانہ ایک تہوار ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے بال کاٹتے ہیں اور اپنی لٹیں اتارتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو وگ بنانے والی کمپنی ہے وہ ان سے وہ بال خریدتی ہیں، اور وہ بال خرید کے ان سے وہ وگ بناتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور ہمارے ہاں پھر اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ منت غلط ہے، خدا کے لیے یہ منت نہیں مانو، اب وہ کیا کرے گا کہ جی اسی لٹ اتار دی تو بچہ مر جائے گا۔ لٹوں سے بچے مرتے ہیں، مطلب ایمان دیکھو، آپ اپنے ایمان سے بتائیے لٹ سے بچہ مر سکتا ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا، کھل کے کہیں کون ہے مارنے والا؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ لٹ سے کوئی بندہ مر سکتا تو جہنم میں جائے یہ لٹ۔ لٹ اتاریں۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی غلط منت مان لیا تو کرنا کیا، وہ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ، پوری آپ کی تشفی کر کے اس موضوع پہ، تو پھر ہم اٹھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، برائی کی اگر کوئی آپ نے منت مان لی ہے، مثلا ہمارے علاقے میں ایک اور بھی منت ہے، عورتیں منت مانتی ہیں کہ جی اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم 7 گھروں سے آٹا مانگ کے اس کی روٹی بنا کے تو وہ کسی کو کھلائیں گے۔ اور وہ عورتیں کرتی کیا ہیں؟ ننگے پاؤں چلتی ہیں، ننگے پاؤں جا کے 7 8 10 گھروں سے وہ مانگتی ہیں، اور مانگنے کے بعد وہ روٹی بناتی ہیں اور کسی کو کھلاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، مانگنا شریعت میں حرام ہے، مانگنا شریعت میں صرف اس بندے کے لیے مانگنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے جس بندے کے اوپر 3 فاقے آ جائیں، اس کے علاوہ کسی کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو پیشہ ور مانگتے ہیں نا، اگلے دن میں ایک بزرگ ہیں، ان کی وہ سن رہا تھا، ہمارے تبلیغ کرنے والے بھی اسی طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، بڑے مشہور ہیں۔ اب وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بیوہ عورتوں کی ایک لسٹ رکھی ہوئی تھی، تو میں ان بیوہ عورتوں کو ہر مہینے پیسے بھیجا کرتا تھا، تو میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دو، اور جو نا حقدار ہے وہ اس کو بھی دو۔ میں نے اس دن وہ جو لسٹیں تھیں وہ پھاڑ دی، اور ہر آنے والے کو میں نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ یہ حدیث انہوں نے بخاری کے حوالے سے کوٹ کی، میں نے بخاری ساری کی ساری تلاش کی، 3 شیخ الحدیث، ان سے میں نے فون پہ رابطہ کیا کہ اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہو، انہوں نے کہا جیسی کوئی حدیث موجود نہیں کہ حقدار کو بھی دو اور نہ حق۔ اب دیکھیے ان کی اس تبلیغ کا نقصان کیا ہوا۔ تبلیغ کا نقصان یہ ہوا، پہلے وہ کس کو دیتے تھے؟ بیوہ کو دیتے تھے نا۔ اب بیوہ کو اپنے بچوں کے لیے اپنا پیٹ پالنے کی، اب کس کو دیں گے؟ جو پیشہ ور منگتا ہے وہ دروازے سے لے کے چلا جائے گا، تو غلط ہو گیا نا۔ یہ ہمارے تبلیغ کرنے والے ہیں۔ حقدار کو دو، نہ حقدار کو اگر دیا تو یہ آپ کو گناہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حج کے دن آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ
وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، پیسے مانگ رہا ہے، آپ نے صرف اس سے وہ جو مانگنے والی تھیلی تھی وہ نہیں اتاری، آپ نے وہ تھیلی اتار کے اس کو 10 کوڑے مارے، 10 کوڑے لگائے کہ یہ بندہ مانگ کیوں رہا ہے۔ تو پیشہ ور منگتا گری جو ہے یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ خیر رکھے، کسی وقت میں اس پہ بھی عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو دونوں طرف سے سہارا دے کے تو بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالو ہاذا، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا پریشانی ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا قالوا نظر ان یمشی، لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ دھیان سے سنتے جائیے گا، یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے متفقن علیہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور میرے آقا مدینہ منورہ کے تاجدار رحمت للعالمین، عرشوں کی سیر کرنے والے آمنہ کے لال کی بات ہے یہ، اور اتنی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ تو آپ نے انہوں نے بتایا کہ جی اس نے پیدل چلنے کی منت مانی ہے اور چلا نہیں جا رہا، اس لیے بچے اس کو سہارا دے کے چلا رہے ہیں۔ قال ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، کہ اس شخص نے اپنے اوپر جو عذاب ڈالا ہوا ہے اللہ کو اس عذاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، رحمت للعالمین۔ آپ نے منت مانی ہوئی ہے اور منت واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب جو اس نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے اس کی کوئی ضرورت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، اسے چاہیے کہ یہ کسی چیز پہ سوار ہو جائے، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، اور جہاں تک چلنے کی منت مانی ہوئی ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ پوری کر لے، اس کی منت پوری ہو جائے۔ مجھے بتائیے آپ کو اس سے بڑا اور نبی کون سا چاہیے؟ وہ آپ کو آسانیاں دے رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ دو جہان کے آقا اور سردار آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی کہ ایک بندہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شخص نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں دھوپ میں رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، اور میں روزہ رکھوں گا اور بات بھی نہیں کروں گا کسی سے۔ یہ جو چپ کا روزہ ہے نا، آپ نے سنے ہوں گے فلانے بندے نے چپ کا، یہ چپ کا روزہ گناہ ہے، چپ کا روزہ گناہ ہے۔ آپ جتنی دیر چپ ہیں آپ اتنی دیر اللہ کا نام کسی کو بتائیں نا، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے محلے والوں کو بتائیں۔ یہ چپ کا روزہ کسی شریعت کی چیز میں چپ کا روزہ کوئی نہیں، خدا جانے یہ ہم نے کہاں سے چپ کا روزہ بنایا ہوا ہے، کوئی چپ کا روزہ نہیں۔ جتنی دیر آپ نے چپ کا روزہ زبان بند رکھنی ہے اتنی اللہ اللہ کرے نا، ہے کہ نہیں کرنی؟ کریں نا ذرا میرے ساتھ، اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات سن کے آمنہ کے لال نے فرمایا اس بندے سے کہو کہ یہ باتیں بھی کرے اور یہ سائے میں بھی آ جائے اور یہ بیٹھ بھی جائے، صرف اپنا روزہ مکمل کر لے، اس کی منت پوری ہو جائے گی، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ اب اتنی آسانیاں دینے والے نبی سے ہٹ کے اور ہم کبھی لٹیں رکھیں اور کبھی اس طرح کے۔ ابھی ابو داؤد کی ایک حدیث مبارک سنیے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے تھے، وہاں پہ آپ نے ایک شخص دیکھا
جو بندہ اس بندے کی ناک میں کسی نے نکیل ڈالی ہوئی ہے اور ایک بندے نے اس کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ رسی پکڑ کے اس کو نکیل کے ساتھ طواف کرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بندے نے یہ منت مانی ہوئی ہے کہ میں نکیل ڈال کے، تو ہمارے نزدیک منت وہ ہے جس میں تکلیف ہو، یہ ہمارا ایک کانسیپٹ، اور یہ ہندوؤں کا اصل میں کانسیپٹ ہے، اور اس وقت کے مشرکوں کا یہ کانسیپٹ تھا۔ ہمارے نبی کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ مشکل کام چھوڑو، آسان کرو۔ آپ کا تو تصور یہی ہے۔ آپ نے آگے ہو کے اس کی جو نکیل تھی وہ کاٹ دی، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑو اور نکیل کی بجائے ہاتھ پکڑ کے اس کو طواف کراؤ، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ آگے آئیے، ابو داؤد کی ایک اور حدیث مبارک، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور اکرم صلی یہ حدیث مبارک بڑے دھیان سے سنیے گا، میں اس کی تھوڑی ساری تشریح بھی کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن نے منت مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گی۔ پیدل کیا کروں گی؟ بولو نا سارے، اللہ ساروں کو حج کرائے، آپ کو بھی کرائے، مجھے بھی کرائے، شاہ جی کو، ہم ساروں کو اللہ تعالی حج کرائے۔ اس نے منت مانی ہے عقبہ بن عامر کی بہن نے کہ میں پیدل حج کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا قال ان اللہ لغنی عن نذرہا، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پیدل چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ ضرور پیدل چلے۔ مرہا فلترکب، اس سے کہو کہ یہ سواری کے اوپر بیٹھ کے حج کرے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے ہاں لوگ منت مانتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو تو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار تک پیدل جاؤں گا، یا شاہ دولہ ولی کے یا کسی اور بزرگ کے مزار پہ میں پیدل جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے پیدل منع فرما رہے ہیں، آپ حج سے منع فرما رہے ہیں کہ حج پیدل مت کرو، اور ہم داتا صاحب کے لیے یہ منت مان رہے ہیں کہ ہم پیدل جائیں گے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ منت شاہ دولہ ولی پہ آپ ویسے جائیں نا، داتا صاحب جائیں، جا کے وہاں پہ حاضری دیں، وہاں پہ ان کو سلام پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ جو انعام تو نے اس شخص پہ کیا ہے اس میں سے ایک انعام میرے اوپر بھی کر دے۔ یہ منت مانے نا۔ آپ کی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جائیں، خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے، صوفی نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار مبارک پہ جائیں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم، یہ انعام والے لوگ ہیں، یا اللہ جو انعام تو نے ان پہ فرمایا اس میں سے تھوڑا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ کریں نا کام۔ آپ میں سے داتا صاحب کتنوں نے حاضری دی ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ساروں نے، گڈ، ماشاءاللہ، کوئی بیچ میں ایک آدھا ہوگا۔ آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ کتنوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ چلو آج تو 7-8 ہاتھ کھڑے ہو گئے، یہ بڑی بات ہے اگر 8 بندوں نے اتنے مجمع میں۔ داتا صاحب کی کتاب پڑھنا ان کے مزار پہ حاضری دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کی تعلیم وہ پڑھنی، وہ میں الحمدللہ بہت بڑا کلیم نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ میں نے کشف المحجوب کم از کم 100 دفعہ سے زیادہ پڑھی ہے، اور ایک دفعہ میں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طالب علموں کو سبقن پڑھائی ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ مجھے تقریباً یہ کتاب حفظ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور میں اسی کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ حاضری کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان کی کتاب پڑھنے کی اہمیت ان کی حاضری سے بہت زیادہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے، ایک بڑی مزے کی حدیث مبارک، یہ مسلم میں، بخاری کے علاوہ باقی جو 5 کتابیں ہیں اس کی ساستہ کی، ان میں یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ، حسین ہا سواد یہ نون، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی۔ ذرا دھیان سے سنیے، بڑی مزے کی حدیث مبارک ہے۔
ایک منت مانی، کہیں گم ہو گئی، اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، رات کا وقت تھا، اس کو نظر آیا کہ کسی جگہ پہ ایک اونٹوں کا واڑا ہے، اس میں بے شمار اونٹ ہیں، وہ اس دیوار پھلانگ کے اس کے اندر چلی گئی، اندر جا کے اس نے ایک اونٹ پہ ہاتھ رکھا، وہ قابو نہیں آیا، پھر ایک اور پہ ہاتھ رکھا، نہیں قابو آیا، ایک اونٹنی پہ اس نے ہاتھ رکھا، وہ شریف سی اونٹنی تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھی اور مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب مدینہ منورہ پہنچی ہے اپنے گھر میں، تو لوگوں نے دیکھا کہ جس اونٹنی پہ یہ سوار ہے، یہ اونٹنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور اس کا نام تھا ادبا، عین ضاد بے الف، ادبا۔ اب جس وقت لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور یہ گم ہوئی ہوئی ہے، ہم تو کل سے تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے جا کے وہ اونٹنی پکڑ لی۔ اس نے بتایا کہ اس عورت نے بتایا کہ بھائی میں نے اس اونٹنی کے لیے ایک منت مانی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا نامدار پاس ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو اس خاتون نے بتایا کہ یہ صورتحال پیش آئی، تو میں نے منت مانی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اونٹ یا اونٹنی مجھے میری منزل تک پہنچا دے تو میں اسے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بے ساما جزت، اس نے اونٹنی نے تیرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے تو تو اس کی یہ جزا دے رہی ہے کہ جو مجھے گھر پہنچائے میں اس کو ذبح کر دوں گی۔ اس پر نظرت للہ ان نجاہ اللہ علیہ لتنحرنہا، اس نے اللہ کی منت مانی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی وجہ سے کرے تو میں اس کو ذبح کر دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے منت مانی ہے یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز جو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ میں منت مان لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے تو میں شاہ صاحب کی گائے ذبح کر دوں گا، یہی بات ہوئی نا بھائی، گائے میں اپنی ذبح کروں نا، شاہ صاحب کی کیوں ذبح کروں؟ تو یہ منت جو ہم اس طرح کی منت ہے کسی دوسرے کی ملکیت کی، یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ایک آسانی عطا فرمائی۔ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ اس طرح کر رہا ہوں کہ میں اپنا سارے کا سارا مال یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسا نہیں کرنا، تم ایسا کرو اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ لو، باقی کا صدقہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے جو مال آپ کے پاس ہے اس سارے کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پہ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، ستون استوانہ لبابہ، حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ میں نہیں گئے تھے، تو ان کو یہ 3 صحابی تھے، ان میں یہ بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور باندھ کے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں دیتے میں اپنی رسی نہیں کھولوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھیں اور واپس چلے جائیں، اس کو پوچھے ہی نہیں۔ ایک دن وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ہم نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو لبابہ کی رسیاں کھولو۔ جب وہ رسیاں کھولنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا خبردار کوئی کسی نے میری رسی کو ہاتھ لگایا، یہ میں رسی حضرت محمد بن عبداللہ آمنہ کے لال اور 2 جہان کے تاجدار کے ہاتھ سے کھلواؤں گا۔ صحابہ نے جا کے عرض کیا کہ حضور ابو لبابہ تو ضد پکڑ گیا، کہتا ہے کہ آپ ہی کھول لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے اور جا کے اپنے ہاتھ سے وہ رسیاں کھولی۔ اس ستون کا نام آج بھی استوانہ ابی لبابہ آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ 7 ستون ہے نا مسجد نبی میں، وہ جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ میں 7 ستون ہیں، ان میں ایک ستون کا نام
استوانہ ابو لبابہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ ان کی توبہ قبول. تو یہ ان ابو لبابہ کی بات کر رہا ہوں. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں توبہ کے شکرانے کے طور پہ اپنا وہ گھر جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں جس گھر میں نے گناہ کیے تھے. ابھی دیکھو نا ان لوگوں کا اپنے آپ کو پاک کرنے کا کتنا ان کا دماغ پکا تھا کہ ہم نے پاک ہونا ہے، کہ میں جس گھر میں گناہ کرتا رہا ہوں میں وہ گھر چھوڑ دوں گا اور اپنا باقی سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آخری حدیث کا حصہ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال کا 1/3 صدقہ کرو، 2/3 اپنے پاس رکھ لو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی آپ صدقہ کریں، آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں ہر چیز صدقہ کر دوں، تو آپ کو ہر چیز صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ 100 میں سے 33 روپے. اتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر کا صدقہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جس چیز کی آپ میں طاقت نہیں ہے، جس چیز کی طاقت نہیں ہے وہ منت مت مانے. کوئی بندہ تھا نا، وہ سمندر میں گیا، وہ لہر آئی اس کو اٹھا کے لے گئی. اس نے منت مان لی، یا اللہ میں باہر نکل جاؤں نا تو میں کوئی 100 دیگیں چڑھاؤں گا. تھوڑا سا لہر آئی، وہ باہر آیا، ابھی پورا نہیں نکلا تھا. پھر اس نے منت مانی، یا اللہ میں باہر نکل جاؤں نا تو میں 100 دیگیں دوں گا. وہ باہر نکل آیا. باہر آگے کوئی اس کا بندہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کوئی اتنی دیگیں تو نے مان لی ہیں؟ کہندا وہ کیڑیاں دیگاں، ابھی اتنی بات کر رہا تھا، لہر آئی پھر اٹھا کے لے گئی. کہتا ہے یا اللہ تو بھی اتنی جلدی مائنڈ کر گیا. اور میں پوچھ رہا ہوں کیڑیاں بھائی مٹھیاں کے نمکین. یہ حال نہیں کرنا. منت وہ مانے جو آپ پوری کر سکیں، منت ایسی نہ مانے جو آپ پوری نہ کر سکیں. یہ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط منت کا، یا آپ نے منت مان لی آپ کو یاد نہیں رہی، یا آپ نے منت مانی اور اب آپ کو پورا کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو ان صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے بڑی آسانی فرمائی. آپ کو اس منت کی جگہ پہ 3 مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر ناغے کے. کتنے روزے رکھنے ہیں؟ یہ مسئلہ یاد کر جائیں آپ. یہ مسئلے آپ کو مولوی صاحبان نے کو نہیں بتانے، آپ یقین جانیے یہ آپ کو نہیں بتانے. ہم غلط منتیں مانتے رہیں گے، گناہ کماتے رہیں گے. یہ میں آپ کے ساتھ بڑی محنت کر کے یہ چیزیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں. میرے پیارے دوستوں اور میرے نوجوان بچوں، خاص طور پہ میری جو نئی نسل ہے، ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے غلط منت مانی گئی ہے، آپ کو بعد میں پتا چلا ہے کہ میری منت جو تھی وہ شریعت کے مطابق نہیں تھی، یہ لٹ کی منت مان لی تھی، یا علم چڑھانے کی. ابھی ہمارے سنیوں میں بھی یہ بہت غلط رواج آ گیا، میرا یہ کام ہو جائے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے لوہے کی وہ پتری آپ کو اولاد دے گی، آپ کا رزق چلائے گی؟ خدا کا ایمان کدھر ہے یار؟ خدا پہ ایمان کہاں پہ ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے کہ وہ لوہے کی پتری، اس کے اوپر ایمان ہے کہ میں چھت پہ کھڑی کر دوں گا تو اس کے ساتھ میرے بچے ہو جائیں گے، میری اولاد ہو جائے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو یار. کرو گے؟ پکی بات ہے انشاءاللہ. اگر آپ میں 3 مسلسل روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. سبحان اللہ کو. پھر 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں. اور 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس کی بھی ایک اور ترکیب ہے. اگر آپ کی بیوی ہماری افسروں کی بیویوں کی طرح ذرا تگڑی ہے، وہ 10 بندوں کی روٹی نہیں بنا کے دیتی، تو آپ یہ کریں کہ 10 فطرانے، ایک فطرانے کی جو رقم ہے اس کو 10 سے ضرب دیں اور اتنی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وہ منت پوری کر دے. آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو اس میں یہ دو چیزیں ہیں، یا 3 مسلسل روزے یا 10 مسکینوں کا کھانا، اور 10 مسکینوں کا کھانا یہ کس چیز کے برابر ہے؟ 10 فطرانوں کے۔ اگر آپ وہ فطرانے کے فرض کریں 250 روپیہ فطرانہ ہے، تو 10 سے ضرب دی تو کتنے بن گئے؟ 2500۔ 2500 روپیہ آپ یتیم کو، مسکین کو، کسی کو دے دیں گے تو آپ کی منت ادا ہو گئی، اس کا کفارہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک آدھی چیز اور میں عرض کر کے پھر میں یہاں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ گناہ کی جو منتیں ہیں ان میں نے چند ایک آپ کو بتا دی، ننگے پاؤں مانگنے والی بھی بتا دی، اس کے بعد یہ لٹ رکھنے والی بھی بتا دی، علم چڑھانے والی بھی بتا دی۔ ایک اور ہمارے ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو بھی ماننے والے اور ان کے گھر والوں کو بھی ماننے والے۔ مانتے ہو سارے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہو؟ نعرہ نہیں لگاتے ہو ان کا؟ مانتے ہو حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو؟ ہم تو ساروں کو ماننے والے، ہم تو کسی کی بھی نہ نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ جو یہ ماننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں، گھوڑے کے پاؤں سے مٹی نکال رہے ہیں۔ اب ذرا قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، سورہ نحل 16 نمبر سورت، آیت نمبر 8، والخیل والبغال والحمیر، 3 جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے، اور سب سے پہلے گھوڑے کا نام لیا۔ والخیل گھوڑے، والبغال اور خچر، اور والحمیر اور گدے، یہ 3 جانوروں کے نام لے کے آگے فرمایا لترکبوہا، یہ میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ تم ان پہ سواری کرو، یہ میں نے اس لیے بنائے کہ تم ان پہ، لترکبوہا کہ تم اس پہ سواری، اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان سے نیچے سے گزرو۔ گھوڑا انسان سے افضل ہے؟ اونچا بولو نا، میرے کوئی دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہوا ہے، اور جس انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے وہ گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ خدا جانے یہ ایمان کہاں سے ہم نے لیا۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو یار، خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ جس مولوی صاحب کو بلاتے ہو اس مولوی صاحب سے میلاد نہ سنو، اس سے یہ کہو کہ ہمیں شریعت کے مسئلے بتائے، ہمیں بتائے کہ منت کیسے ماننی ہوتی ہے، ہمیں بتائے کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے جنت میں کیسے جانا۔ ایک بندہ میلاد منا رہا ہے، عرس منا رہا ہے، اور تبلیغ پہ جا رہا ہے، 6 مہینے کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہے، اور اس کے ہمسائے میں ایک عورت بھوکی سو رہی ہے، مجھے بتائیے اس کی تبلیغ اور اس کی میلاد اس کو بخشوا لے گی؟ تو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے جو بھی لوگ بلاتے، ابھی میرے سے جو بھی بندہ بلاتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں، 2 چیزیں پوچھتا ہوں۔ ایک میں پوچھتا ہوں کہ مجھے عنوان بتائیں، آپ نے کس ٹاپک پہ بات کروانی ہے، مجھے عنوان دے دیں، میں اپنا عنوان تیار کر لوں گا۔ دوسرا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرا ٹائم کتنا ہے، میں نے آدھا گھنٹہ بولنا ہے، 15 منٹ بولے، 5 منٹ، جتنا بھی ٹائم ہے میں اتنا بول لوں گا۔ مجھے، میرا خیال ہے ابھی تک کا اتنے سالوں کا تجربہ ہے، میرا خیال 3 یا 4 لوگوں نے مجھے ٹاپک دی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں جی نہیں، جو تھوڑی مرضی بیان، میری مرضی تو پھر یہ ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ سنو پھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ یہ 4 یار کا نعرہ نہ چھوڑا کرو، یہ باہر نکل گیا نا تو آپ یقین جانیے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال آپ کا بھی ایمان یہی ہوگا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنا کے بھیجا، کہ نہیں بھیجا ہوا؟ سارے مانتے ہو؟ بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو روزہ توڑ بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، میرے پاس تو غلام ہے ہی نہیں، 60 روزے رکھو۔ جی میں 60 روزے، او بھائی 60 روزے رکھ سکتا ہوتا تو میں ایک ہی کیوں توڑتا؟ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلاؤ۔
عرض کیا میرے پاس تو روٹی ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں ایک بندہ 60 کلو کھجوریں لے کے آ گیا. آپ نے فرمایا وہ کدھر ہے یار جو بندہ ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ وہ کھڑے ہو جاؤ, ایسے کرو یہ 60 کلو کھجوریں لے جاؤ اور یہ غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ہو گیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مدینہ منورہ کے 4 کونوں کے اندر رہنے والوں میں سب سے غریب تو میں خود ہوں. آپ نے فرمایا کھجوریں بھی کھا لو, تیرا کفارہ بھی ادا. جبریل کا انتظار نہیں کیا کہ جبریل آئے گا بتائے گا تو میں اس کو کہوں گا, نہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں مختار بنا کے بھیجا, مختار بنا کے بھیجا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مختار اس دن نہیں تھے, وہ آج بھی مختار ہے. یہ ہمارا اپنے ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی, تو جن 2 شخصیتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے لٹایا ہوا ہے نا, قیامت تک کے لیے لٹایا ہوا ہے, ان کا نام لیتے ہوئے میں شرم آتی ہے. اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ ہی لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ تو میں نے پیار کے ساتھ اپنے ساتھ ساری قیامت تک اپنے ساتھ لٹائے رکھے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیا جواب دو گے؟ اس جواب کی تیاری کر کے جائیں, اس جواب کی تیاری کریں یا پھر ان کا نام لیا کریں. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نبی کا پہلا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. میرے پیارے دوستو, آئندہ اس آیت مبارک کے مطابق جو سورہ نحل کی آیت مبارک میں نے پڑھی ہے, والخیل والبغال والحمیر, آپ نے میرے ساتھ یہاں وعدہ کر کے جانا ہے, آپ کبھی گھوڑے کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے, اور کبھی گھوڑے کی یا مطلب کسی بھی جانور کی. اگر ہم جانور سے بھی نیچے ہیں تو پھر ہمیں انسان ہونے کا کون سا فائدہ ہے, کون سا شرف ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن تقویم, میں نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا ہے. قرآن پاک میں ہے نا, سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے. احسن تقویم, میں نے جتنی بھی تخلیق کی ہے ان میں سب سے خوبصورت تجھے بنایا ہے, اور تو گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لے کے کھا رہا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. میرے پیارے دوستو, آخری چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ سیاستہ کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث بڑے غور سے سننی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنذروا, منتیں نہ مانا کرو, منتیں نہ مانا کرو. آگے وجہ بتائی, فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا, اس لیے کہ منت اللہ کی تقدیر کو نہیں بدلتی. منت اللہ کی تقدیر کو نہیں بدلتی. جو بندہ یہ سمجھ کے منت مانتا ہے کہ اللہ کی تقدیر بدل جائے گی, وہ حرام کام کر رہا ہے. ایسی منت ماننا جس میں اپنے دماغ کے کسی حصے میں یہ بات ہو کہ میں جو منت مان رہا ہوں اسے میری تقدیر بدل جائے گی, ایسی منت ماننا حرام ہے. وہ بندہ حرام کام کر رہا ہے. جس طرح شراب پینا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, اسی طرح سے یہ بات دماغ میں رکھ کے کرنا بھی حرام ہے. آپ نے ذہن میں کیا رکھنا کہ میں منت مان رہا ہوں, کیونکہ ہم نے تو مشروط منت ہی ماننی ہے, غیر مشروط تو ہم نے ماننی نہیں ہے. تو وہ غیر مشروط منت ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یوں کروں گا. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم دعا ایکچولی کیا کر رہے ہیں کہ میرا جو کام ہے وہ تقدیر کے حساب سے سیدھا ہو جائے. تقدیر نہیں بدلنی, تقدیر نہیں بدلنی. ہونا کیا ہے کہ جو تقدیر ہے میں اس کے موافق چل پڑوں گا. ذرا حدیث کا اگلا حصہ سنیے ذرا. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منت مشروط ہے نا, مشروط منت جو ہے مطلب جو ہم شرط کے ساتھ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یوں کروں گا, میں نفل پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں
کنجوس اور بخیل آدمی کی جیب سے پیسے نکالنے والی کہانی ہے. کس طرح بلا؟ میں نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں نے 100 نفل کوئی نہیں پڑھنے. تو میں اتنا کنجوس ہوں کہ جو اپنے کام کے لیے نفل پڑھتا ہوں اللہ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا. تو آپ نے یہ لفظ بڑے خوبصورت بیان فرمائے کہ یہ بخیل کی جیب سے، کہ اس نے ویسے نفل کو نہیں پڑھانے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بخیل کی جیب سے زبردستی یہ نفل نکالے. اب اس کا کام ہوگا تو یہ نفل پڑھ دے گا، نہیں کام ہوگا تو نہیں پڑھے گا. اس کا مطلب ہے منت مشروط یہ نہیں ماننی چاہیے، منت غیر مشروط ماننی چاہیے. اور اگر آپ نے منت مشروط ماننی ہے، شرط کے ساتھ منت ماننی ہے، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں میں منت مان رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آگے جو بھی آپ کی منت ہے وہ منت، اور یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تقدیر نہیں بدلے گی. اس سے تقدیر، زور سے کہو، اگر آپ نے اب تک جو بھی منتیں مانی ہوئی ہیں ان میں سے جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں ان کے خلاف کوئی منت آ گئی ہے تو آپ 3 مسلسل روزے رکھیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 فطرانے وہ غریب اور مسکین کو دے دیں، تاکہ آپ کی وہ جو منت ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کفارہ ادا ہو جائے. فرض چیز کی منت نہیں مانی جا سکتی. مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں کل سے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. نماز تو فرض ہے، تو فرض چیز کی منت نہیں ہوتی. نفل کی ہو سکتی ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا. پہلا حج، اس کی منت نہیں مان سکتے کیوں پہلا حج تو فرض ہے. دوسرے حج کی آپ منت مان سکتے ہیں، یہ کام ہو جائے تو میں حج کروں گا، کیوں پہلا آپ نے کر لیا، دوسرا فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے تو آپ کے وہ حج ہو جائے گا. اسی طرح سے عمرہ ہے، یہ نفل عبادت ہے تو آپ نفل عبادت کے لیے آپ منت مان سکتے ہیں، آپ 100 نفل پڑھیں. ایک بات یہ سوچنے سے منت نہیں ہوتی، میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ کام ہو جائے اور میں یہ کروں گا، اس سے منت نہیں ہوتی. منت زبان سے کہنے سے ہوتی ہے، زبان سے باقاعدہ کہنے سے، دماغ میں سوچنے سے نہیں ہوتی. آپ زبان سے یہ کہیں گے یا اللہ یہ میں تیرے لیے منت مان رہا ہوں، جس طرح حضرت عمران کی بیوی نے یہ منت مانی تھی، اس طرح سے اللہ کے سامنے یا اللہ میں تیرے لیے منت مان رہا ہوں، یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. تو یہ مسائل میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ابھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. جھجکے نہیں، کوئی نہیں، میں مارتا نہیں آتا. کوئی ضروری ہے کہ ہر چیز مجھے یاد ہو؟ نہیں ہوئی تو معذرت کر لیں گے نا کہ یار مجھے نہیں یاد، میں دیکھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا. کوئی ایسی بات نہیں. کوئی ذہن میں آپ کے سوال آتا ہو اس ٹاپک کے بارے میں؟ تقریر میں نے زیادہ کڑوی تے نہیں کر دی شادی ہے؟ آپ میں نے کہا ہو سکتا تقریر ہی کوئی زیادہ تگڑی ہو گئی ہو، ہے جی، کیونکہ تگڑی تقریر ہو پھر بھی سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی میرا خیال ہے یہ ٹاپک مناسب ہے. ویسے آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو بھائی منت کے متعلق کسی کا کوئی ہے سوال؟ ہاں جی، یہ ان سے کر لینا پھر ٹاپک کے بعد آپ سے. جی منت مانگی ہے داتا صاحب اور دے رہا ہوں میں سیدہ شریف، اس کے بارے میں تھوڑا نہیں، مطلب داتا صاحب کی منت کیا مانی ہے؟ منت مانی ہوئی پھول چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، چادر چڑھاؤں گا، اور میں جا کے چڑھاتا ہوں سیدہ شریف، ہوں اس کے بارے میں. جی ہاں، وہ یہ ہے کہ جو منت آپ نے مانی ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے، وہ داتا صاحب ہی کی منت ہے، ٹھیک، وہ ادھر ہی آپ نے چڑھانی ہے، وہ دوسری جگہ پہ نہیں کر سکتے. جی اور کوئی؟ میں نے کہا اس ٹاپک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ جو آج کل بچے منگتے کر دیتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ صرف ان کے لیے جرم نہیں ہے، جو ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یہ برابر کے گناہ گار ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، یہ برابر کے گناہ گار ہیں. جو پیشہ ور منگتوں کو پیسے دیتا ہے وہ اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا گناہ وہ مانگنے والا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بھی آگے لگا دیا اور ہم نے بھی ان کو پیسے دینے شروع کر دیے. آپ کے محلے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون غریب آدمی ہے؟
ہمیں اپنے رشتہ داروں میں معلوم نہیں ہے کہ کون غریب آدمی ہے، ساروں کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ نام نہیں بنتا۔ اگلے دن مفتی منیب الرحمان صاحب سیدہ شریف تشریف لائے تھے، تو پچھلے جمعے کی بات ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخو پورہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ عمرے کے ٹکٹ دے رہے تھے، کہتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے وہ، انہوں نے موٹے پیٹوں والے لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کے اوپر کیا عمرہ کرانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ کسی بیوہ کے بچوں کے سر پہ کپڑا دینا اور ان کے سکول کے یونیفارم اور کپڑے دینے، یہ فرض، واجب، سنت، نفل سارا کچھ ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ تمہیں یہ عمرے کے ٹکٹ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ عمرے کے ٹکٹ اس لیے دے رہے ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عمرہ کرا رہا ہے، اور جب میں کسی بیوہ کو جا کے دوں گا، کسی یتیم بچے کو پالوں گا، تو اس کا تو نام کسی نے بھی نہیں لینا۔ تو یہ دونوں کے دونوں، جس نے بھی سوال کیا، یہ دونوں کے دونوں گناہ گار ہیں، جو مانگنے والا ہے وہ بھی، اور جو پیشہ ور منگتے کو دینے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، برابر کا گناہ گار۔ اور کوئی؟ جی میرے بیٹے ہیں؟ ہر ہاں تو مت دیں نا، اہل تشیع ہو یا سنی ہو، اہل سنت ہو تب بھی نہیں دینی آپ۔ منت مانگی ہے تو وہ اسی کشمکش میں کہ میں نے یہ پوری کر لی ہے یا نہیں کری، وہ 3 روزے رکھ لے، آسان، وہ 3 روزے رکھے، یقینی بات، ہاں 3 روزے رکھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر کسی نے 3 4 یا 5 منتیں مانگی ہیں وہ بھول گیا تو اس کے لیے بھی 10 فطرانہ ہی ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی۔ بالکل، 5 منتیں تو 5 ہو گئے نا اب، 5 دفعہ وہ 3 روزے رکھے گا، اور 5 دفعہ یا وہ 5 دفعہ 10 مسکینوں کو کھانا، مطلب 50 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 50 فطرانے دے گا۔ جتنی منتیں وہ بولا ہوا ہے وہ ساری کی ساری منتیں ان کا کفارہ دے گا۔ جی بالکل دینا چاہیے، بالکل، کوئی اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، ان کو آپ گوشت دے سکتے ہیں۔ جی آپ کوئی بات پوچھ رہے تھے؟ جس ٹائم وہی بزرگ آنے دین کے مزاج سے جانے حاضری دینے سب تو اچھا طریقہ جڑا ساڈے ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। میں بالکل عرض کر دیتا ہوں، یہ جن صاحب کا خیال ہے کہ میں آواز سن رہا ہوں کہ انہیں دینا کافر کو جائز نہیں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور اس کے لیے تالیف قلب کا لفظ ڈالا گیا ہے کہ تالیف قلب کے لیے آپ ان کو، تالیف قلب سے کیا مراد ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، ہو سکتا ہے یہ اس حسن سلوک سے مسلمان ہو جائے۔ جس وقت آگے بھی بات سنیں، جس وقت روم اور ایران کی بادشاہتیں فتح ہو گئیں اور مسلمان سپر پاور ہو گئے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اب ہم خود اس قابل ہو گئے، اس وقت ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں یہ تھا کہ مسلمان جو کافر ہیں یہ ہمارے ساتھ ملیں۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران، یہ اس وقت کی سپر پاورز تھی، ان دونوں کو شکست دے کے ہمارے تابع کر دیا۔ اس لیے اب اس کے پاس علت کیا ہے؟ علت اس میں یہ تھی کہ اب ہمیں اس کی تالیف قلب کی ضرورت نہیں رہی۔ آج کا جو دن ہے، آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، آج کے دن مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آج اسرائیل ہے، وہ روز مار رہا ہے بندوں کو، 40,000 بچہ اس نے قتل کر دیا، کسی مسلمان ملک کی طرف سے کوئی ایکشن اگر ہوا تو مجھے بتا۔ ایران نے جو راکٹ پھینکے تھے، ان راکٹ سے اگر ایک بھی اسرائیلی مرا ہو تو بتا دے۔ ابھی آج انہوں نے، اسرائیل نے بمباری کی ہے، اس کے اوپر 2 کا تو انہوں نے کہا ہے نا، ایران نے خود کہا ہے کہ 2 بندے ہمارے شہید ہو گئے۔ تو آج مسلمان جس ضلالت میں سے گزر رہے ہیں، اس میں آج تالیف قلب کی پھر ضرورت ہے۔ امریکہ میں لوگ کتنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تالیف قلب کی ضرورت ہے۔
میرے اپنے گاؤں میں ایک عیسائی مسلمان ہوا ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ ایک پولیس کا لڑکا ہے ہمارا، میرے گاؤں میں ہی ہوتا ہے، اس نے اس کو 3 سال تک اس کے گھر والوں کو کھانا کھلایا، 3 سال تک اپنی تنخواہ میں سے۔ اور ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں 3 سال کی میری محنت جو ہے وہ کام لے آئی ہے، اور یہ بندہ مسلمان ہونے والا ہے، تو اس کو کس طرح مسلمان کرنا ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ مسجد میں لے جاؤ۔ وہ پھر ہمارے ابو بکر صاحب ان کے پاس لے گیا، اور ابو بکر نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ ابھی تک، اس بات کو 4 سال ہو گئے، وہ بندہ الحمدللہ مسلم۔ تو تالیف قلب کی ضرورت ہے۔ ہاں نہیں، ان کا کرتا ہوں، بیچ میں ایک اور بات آ گئی تھی اس لیے میں نے کہا اس کی میں وضاحت کر دوں۔ باقی یہ میرا مطلب ہے، میرا اندازہ خیال ہے، آپ کا خیال اس سے ان صاحب نے کہا ہے کہ قبر پہ جو جانے کا، میں نے اس پہ ایک بڑا مضمون بھی لکھا ہوا ہے، اور میرا مضمون یہ فیس بک پہ بھی موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے قبر سے حصول فیض۔ ٹھیک، مجھے آپ کے چہروں پہ دلچسپی نظر آ رہی ہے، آپ بور نہیں ہوئے ابھی؟ نہیں نہ بور ہوئے، اور مجھے نظر آ رہی ہے آپ، تو اس لیے میں تفصیل سے تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس قبر میں جا رہے ہیں اس قبر میں فیض ہے بھی کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جس قبر پہ میں جا رہا ہوں مجھے یہ تو یقین ہو نا کہ اس قبر میں فیض ہے بھی کہ نہیں۔ فیض کا جو اصل لفظ ہے وہ نور ہے، جو قرآن پاک میں یخرجون من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے اندھیروں میں لے گئے، یا اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے، قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر ہے۔ تو ایکچوئل لفظ جو ہے وہ ہے نور، اس کے مقابلے کا لفظ ہے ظلمت۔ ابھی ایسا نہ ہو کہ میں جس قبر پہ جا رہا ہوں اس قبر پہ ظلمت ہو، اگر میں وہاں پہ جا کے نور لیتا ہوں اس قبر پہ جس میں نور ہے، اس سے میں نور لیتا ہوں، تو جہاں ظلمت ہے وہاں سے میں کیا لوں گا؟ ظلمت لوں گا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اس لیے جب آپ کسی قبر مزار پہ جاتے ہیں تو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس قبر میں نور ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ میں بہت ساری قبریں جانتا ہوں جن میں بندہ ہی کو نہیں ہے، بندہ ہی کو نہیں ہے، میرے سامنے قبریں بنی ہیں۔ پنڈی میں ای ایم ای کالج کے ساتھ ایک مزار ہوتا تھا، اس پہ وہ کو مجاور بیٹھے، گاڑیاں آتی جاتی، کوئی 10 روپے کو 20 روپے کو وہ دے جاتا تھا۔ تو یہ 1987 کی بات ہے، سڑک ڈبل ہونی تھی، جب ڈبل ہونی تھی تو مزار بیچ میں آ گیا۔ وہ جو مجاور تھے انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے 8 لاکھ روپیہ مانگا کہ جی 8 لاکھ ہمیں دیں، آپ سڑک گزار لیں، ہاں اتنی مہربانی کریں کہ بابا جی کو اٹھا کے ہمیں دوسری جگہ پہ کر دیں۔ وہ بابا جی کو اٹھانے کے لیے وہ کرینے لے آئے، وہ کیا ہوتی ہے، ایکسکیویٹر وغیرہ لے آئے۔ انہوں نے 20-25 فٹ تک وہ کھودا، نیچے بابا جی کو نہیں نکلے۔ انہوں نے 8 لاکھ روپیہ لیا، انہوں نے کہا جی گزار لو قبر، وہ جو ہے سڑک گزر گئی۔ اب جب سڑک گزر گئی، وہ سڑک گزرنے کے بعد کیا ہوا، سر 6 مہینے بعد نیا مزار سڑک پہ کنارے پہ بن گیا، ابھی تک چل رہا ہے، آتے جاتے بندے اس کو دے رہے۔ تو وہاں سے آپ نے کیا لینا؟ مزار بنا ہوا صرف دیکھ کے۔ اور آپ یقین جانیے کئی قبریں میں ایسی جانتا ہوں جن کے اوپر کوئی مزار نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی چادر نہیں ہے، جس کے متعلق لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نور سے بھری ہوئی قبریں ہیں۔ یہ آپ کو میں قسمیہ بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے نور لینا یا میں نے ظلمت لینی۔ یہ نہ ہو کہ میں جاؤں اور جو میرے پاس ہے وہ بھی ادھر روڑ کے آ جاؤں۔ اب ہے حاضری کا طریقہ۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے، آپ جب بھی جائیں کسی بھی مزار پہ، کوشش کریں کہ اگر پاؤں کی طرف سے رستہ ہے تو وہاں سے داخل ہوں، اور جس سائیڈ پہ صاحب مزار کا چہرہ ہے اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ جس طرح ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ سلام کہاں پہ پیش کرتے ہیں؟ چہرے کے سامنے، جس کو مواجہ شریف کہتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف ہوتا ہے، اور آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں۔ چہرے کی طرف
کوشش کریں، زبردستی نہیں، اگر جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد قرآن پاک پڑھیں، کچھ اور چیزیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایصال ثواب کریں اس کے لیے، صاحب مزار کے لیے۔ اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں تو ان کے لیے بھی یہی کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین کی قبر پہ جانا یہ بزرگوں کی قبروں سے بہت اہم ہے، آپ یقین جانیے۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں سے کہا، 12 سال عمر تھی، ماں سے کہنے لگے کہ اماں جی یا اپنے حق معاف کر دو یا اللہ کے حق معاف کرا دو۔ اس نے کہا میرے بیٹے میں اللہ کے حق تو معاف نہیں کرا سکتی، میں نے اپنے حق بخشے تو جا۔ جا کے انہوں نے 30 سال ریاضت کی، 30 سال کے بعد واپس آئے، رات سردیوں کی رات تھی، اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات کو اماں کی آنکھ کھلی، اس نے کہا بایزید مجھے پانی چاہیے۔ بایزید اٹھے، پانی گھر میں نہیں تھا، تو میں بستام میں گیا ہوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا موقع دیا۔ بستام کے ساتھ ایک ندی ہے، وہ اس ندی سے پانی لے کے آئے، اور آئے تو اس کے وقت تک ماں سو چکی تھی۔ آپ پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے کہ یہ نہ ہو کہ اماں پانی مانگے اور میں اس وقت سویا ہوا ہوں۔ جس وقت ماں کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا بایزید اماں جی پانی لے کے کھڑا ہوں، پانی لیا، پانی پی لیا اماں نے پانی پی کے پھر سو گئے۔ اگلی رات کو حضرت بایزید بستامی کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا بایزید جو تو آج ماں کو ایک گلاس پانی پلایا ہے، میں تجھے اس کی جگہ پہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بایزید صبح اٹھے، اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گیا۔ اماں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے کیا؟ ماں کو پتا چلے بیٹا رو رہا ہے۔ ماں تڑپ گئی کہ کیا ہو گیا اس کو؟ اس نے کہا اماں میں اپنے 30 سال ضائع کر آیا، میں اپنے 30 سال ضائع کر آیا ہوں، یہی پانی کا گلاس میں نے 30 سال پہلے پلایا ہوتا تو یہ بات میری اس وقت طے ہو جاتی۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلا حق آپ کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد جو میرے بیت ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، میرے جو مرید ہیں ان کے لیے پہلا حق ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے فارغ ہوں تو میرے پاس آ جائیں اور آ کے خدمت میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آپ وہاں پہ بیٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، جو بھی آپ نے کرنا، پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد اگر آپ کے مرشد نے آپ کو مراقبے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، مراقبہ تصوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک مراقبہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے افلا یتدبرون، تو تم تدبر نہیں کرتے۔ یہ تدبر کیا ہے؟ خیر کبھی آپ موقع دیا مجھے، آپ نے یہ ٹاپک دیا تو آپ کو مراقبے پہ بھی گھنٹے کی کلاس لوں گا۔ تو آپ کو اگر مراقبے کی اجازت ہے تو پھر آپ مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ جو نعمت اس کو تو نے دی ہوئی ہے صاحب قبر کو، اس نعمت میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ بیٹا نہیں مانگنا، اپنے مقدمہ جیتنے کی دعا نہیں مانگنی، اپنے رزق کی دعا نہیں مانگنی۔ دعا کیا مانگنی ہے کہ جو اس پہ نعمت آئی ہے وہ نعمت جو نعمت اللہ نے داتا صاحب کو عطا فرمائی ہے اس کا حصہ آپ کو مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ آپ نے بیٹوں کو کیا کرنا؟ جو مہربانی حضرت مجدد الفسانی پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ دعا مانگ، یہ حاضری کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آخر میں 2 منٹ کے لیے